السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. چیئرمین تحریک انصاف ایک اور نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں. سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا مبینہ اقبالی بیان سامنے آنے کے چند ہی گھنٹوں بعد ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں طلب کر لیا ہے. کل ہی لاہور کی عدالت نے سائفر معاملے پر حکم امتناع واپس لیتے ہوئے ایف آئی اے کو تحقیقات کی اجازت دی اور آج سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے امریکی سائفر کو چیئرمین تحریک انصاف کی ایک سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا ہے. سابق سیکرٹری اعظم خان نے مجسٹریٹ کے سامنے مبینہ طور پر اعترافی بیان ریکارڈ کراتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ سائفر پر بنایا گیا سازش کا یہ بیانیہ صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے بنایا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا اور تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا. اعظم خان نے انکشاف کیا کہ سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور یہ ڈرامہ پری پلانڈ تھا. سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے اس مبینہ اعترافی بیان میں کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مارچ کو سائفر مجھ سے لیا اور بعد میں گم کر دیا. اعظم خان نے انکشاف کیا کہ سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا. سائفر کو جان بوجھ کر ملکی سلامتی کے اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دیا گیا. میرے منع کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی نے خفیہ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرایا. اعظم خان کے اس مبینہ بیان پر چیئرمین تحریک انصاف کا ابھی تھوڑی دیر پہلے تازہ ترین ٹویٹ اور رد عمل سامنے آیا ہے. سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ محض مجھے نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کے غرض سے کسی بھی معاملے میں ملوث کرنے مجھے مورد الزام ٹھہرانے کے غبط میں مبتلا مجرموں کے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے. انہوں نے مجھے سائفر والے تماشے کو پورے اہتمام سے بے نقاب کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے. کل میں کسی لگی لپٹی کے بغیر تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے 17 برس میں پہلی مرتبہ بہترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ایک حکومت کا تختہ الٹنے اور ان مجرموں جو ملک کو تباہی کے گھاٹ اتار چکے ہیں کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحرانگیز ہوں گی. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ہی شدید رد عمل بھی سامنے آیا. پی ٹی آئی کی جانب سے جاری بیان میں آج یہ کہا گیا کہ گزشتہ 1 ماہ سے لاپتہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے منسوب غیر مصدقہ بیان تضادات کا مجموعہ ہے. اعظم خان کے بیان کی حقیقت تو ابھی طے ہونا باقی ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ 17 جون سے لاپتہ ہیں. ان کی گمشدگی کا باضابطہ مقدمہ درج ہے مگر وفاقی پولیس انہیں تلاش کرنے میں تاحال ناکام ہے. پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق ایک گمشدہ شخص کی جانب سے مجسٹریٹ کے روبرو 164 کے بیان کا ریکارڈ کروایا جانا ماہرین قانون کی نگاہ میں ناقابل تصور ہے. اعظم خان کا مبینہ بیان اسی سلسلے کی کڑی دکھائی دیتی ہے کہ جس سے زیر حراست افراد استحکام یا پارلیمنٹیرینز کی صفوں سے برآمد یا پریس کلب سے بازیاب ہوتے ہیں. اعظم خان کے اس مبینہ اقبالی بیان کی قانونی حیثیت کا تعین تو ہونا بھی باقی ہے مگر اس بیان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ ضرور کر دیا ہے. حکومت گرانے کے جس سازشی بیانیے کو اس سائفر کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا اعظم خان کے اس مبینہ بیان کے بعد ان کا حکومت گرانے کی سازش کا بیانیہ بھی دفن ہو کر رہ گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے اس مراسلے کو بنیاد بنا کر ہی سازش کا بیانیہ بنایا تھا. وہ بھرے جلسوں میں یہ مراسلہ لہرا لہرا کر عوام کو یہ بتاتے رہے کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور امریکہ نے روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے ان کی حکومت کے خلاف سازش کی. یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا سائفر پر پہلا بیانیہ تھا مگر 9 اپریل کو جس دن چیئرمین تحریک انصاف کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا اسی دن امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جالینا پورٹر نے حکومت کے خاتمے میں امریکی سازش کے الزامات کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے. بعد ازاں نیڈ پرائس نے بھی ان الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا. We can do is counter disinformation, misinformation with information. And we've said many times now, including in this briefing room, that there is no truth to these allegations. We won't let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan.
پھر اس بیانیے میں تبدیلی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی نے نومبر 2022 میں اسی سازش کرنے والے امریکہ سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اب امریکہ پر الزام نہیں لگاتے اور دوبارہ منتخب ہونے پر باوقار تعلقات چاہتے ہیں. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے اور اب یہ بات میں نے پسے پش ڈال دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے اس انٹرویو میں یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ اور ہمارا رشتہ مالک اور غلام جیسا رہا ہے، لیکن اس کے لیے میں امریکہ سے زیادہ اپنی حکومتوں کو قصوروار سمجھتا ہوں. بیانیے میں 180 ڈگری کی اس تبدیلی کے چند ماہ بعد فروری 2023 میں چیئرمین پی ٹی آئی نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سازش کا الزام سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر عائد کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ رجیم چینج کی یہ سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی، بلکہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو یہ بتایا کہ میں اینٹی امریکہ ہوں اور یہ سازش یہاں سے امریکہ ایکسپورٹ کی گئی. پھر 9 اپریل 2023 میں چیئرمین تحریک انصاف نے حکومت گرانے کی سازش کا سارا ملبہ امریکہ کے کاندھے سے اتار کر پی ڈی ایم کے گلے میں ڈال دیا. بدلتے اس موقف کے ساتھ ساتھ مگر قومی سلامتی کمیٹی نے پہل تو 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ مانا گیا ہمارے سویلین اور ملٹری حکام کی جانب سے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. اور پھر 22 اپریل 2022 کو کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن گئے تو امریکی سازش کے اس بیانیہ کو سختی سے مسترد کر دیا گیا. قومی سلامتی کمیٹی پھر بیٹھی اور پھر وضع کیا کہ سائفر معاملے کی تحقیقات میں غیر ملکی سازش کے شواہد نہیں ملے. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی سائفر کو مسترد کر دیا اور اسے سیاسی مفادات کا حصول قرار دیا. جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا، ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا. آئی ایس آئی کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شباب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی سائفر پر بنائے گئے اس بیانیے کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ ساتھ کہا کہ اگر آپ کا سپاہ سالار غدار ہے تو پھر بند دروازے کے پیچھے اس سے ملتے کیوں ہیں، اسے توسیع کی پیشکش کیوں کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپاہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. یہ وضاحت بھی دی گئی کہ سائفر معاملے پر اس وقت کے آرمی چیف نے 11 مارچ 2022 کو کامرہ میں سابق وزیر اعظم سے خود تذکرہ کیا تھا کہ جس پر اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں. مگر پھر 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسے میں اس مراسلے کو لہرایا گیا، سازش کا بیانیہ بنا گیا. قومی سلامتی کمیٹی اور پاک فوج کی جانب سے اس مراسلے میں سازشی بیانیے کی دو ٹوک تردید کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی فلور آف دا ہاؤس پر یہ پیشکش کی کہ اگر اس سازش میں ان کا کردار ثابت ہو جائے تو وہ استعفی دینے کو تیار ہیں. اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر شرڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں وزارت عظمیٰ سے استعفی دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر، سائفر کا یہ معاملہ اس وقت ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا کہ جب یکے بعد دیگرے چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 مبینہ آڈیوز بھی سامنے آ گئیں. پہلی مبینہ آڈیو 28 ستمبر 2022 کو منظر عام پر آئی. اس آڈیو میں سابق وزیر اعظم اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے بات کرتے ہوئے ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سائفر پر بس صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. اس مبینہ آڈیو میں اعظم خان کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو سائفر ہے میرا خیال ہے اس پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہو تو سفیر نے آخر میں یہ لکھا تھا کہ ڈیمارش کریں. اگر ڈیمارش نہیں بھی دینا تو میں نے رات کو اس پر بہت سوچا ہے کہ اس کو کس طرح کور کرنا ہے. اس میٹنگ کرتے ہیں اور پھر شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود ہوں گے. دوسری آڈیو جو ہے وہ 23 ستمبر 2022 کو ناظرین لیک ہوئی اور اس آڈیو میں چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا شاہ جی، کل آپ نے، ہم نے، تینوں نے اور سیکرٹری خارجہ نے میٹنگ کرنی ہے. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیں. اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ اس کے منٹس بنا لیتے ہیں، اسے فوٹو سٹیٹ کرا لیتے ہیں. مبینہ طور پر اعظم خان پوچھتے ہیں کہ یہ سائفر 7 یا 8 تاریخ کو آیا تھا. چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ملاقات 7 تاریخ کو ہوئی تھی. ہم نے تو کسی صورت امریکیوں کا نام لینا ہی نہیں ہے. اس ایشو پر پلیز کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے، یہ آپ سب کے لیے بہت اہم ہے.
किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। इस मौके पर मुबैना तौर पर असद उमर कहते हैं कि लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट और लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आती। अब पब्लिक जलसे में तो यही कहेंगे। असद उमर ने हमारी मालूमात के मुताबिक FIA इंक्वायरी के अंदर अपनी इस मुबैना ऑडियो की तस्दीक कर दी है, जिधर इमरान खान को सुना जा रहा है कहते हुए लेट्स प्ले विद इट। इसी FIA इंक्वायरी में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को भी देखा जा रहा है, साथ ये फैक्ट कि ये लेटर, ये जो साइफर है इसको छुपा लिया गया, मालूमात पब्लिक की गई, कैसे कौमी राज गुम कर दिया गया, इन तमाम अमूर के ऊपर गौर फिक्र की जा रही है। इसी इन्वेस्टिगेशन में असद मजीद जो तब एम्बेसडर थे और आज सेक्रेटरी खारजा हैं, उनसे भी तफ्तीश की गई है, सुहेल मसूद से भी जो अब सेक्रेटरी खारजा, तब सेक्रेटरी खारजा थे, और असद उमर से भी, जिस तरह हमने आपको बताया। इन मुबैना ऑडियो लीक्स के बाद अब काबीना कमेटी तश्कील दी तब, और इस काबीना कमेटी ने कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की, और 3 अक्टूबर को फिर वफाकी काबीना ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके साथियों के खिलाफ FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी, कि जिसकी डिटेल्स हमने आपको अभी दी हैं। कमेटी की सिफारिशात में यह भी कहा गया कि यह कौमी सलामती का मामला है और इसके कौमी मुफादात पर संगीन और मुसर असरात हैं, कानूनी कार्रवाई लाजिम है। FIA ने साइफर के इस मामले पर गुज़िश्ता बरस 7 नवंबर, फिर 30 नवंबर, फिर 7 दिसंबर को चेयरमैन PTI को तलब किया, मगर चेयरमैन PTI ने इस तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और लाहौर हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को FIA का तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए ता हुक्म सानी इस पर अमल दरामद रोक दिया। 30 सितंबर 2022 को वफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ किया गया कि सफारती साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब है। ये खत ना था ना है, ये ड्रामा था। पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग की। साइफर की ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, कॉपी थी वो वजीर आजम हाउस से गायब, कॉपी थी वो वजीर आजम हाउस से गायब। नाज़रीन, अब आपको ये भी खबर देते चलें कि जो नोट्स बनाए थे आजम खान साहब ने बहैसियत प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो मिनट्स बनाए थे वो काबीना के मिनट्स, और उससे पहले 28 मार्च को जो बनी गाला में मीटिंग हुई थी जिसमें तब के फॉरेन सेक्रेटरी ने मास्टर कॉपी पढ़ के सुनाई थी और मीटिंग के मिनट्स तैयार किए गए थे, जिसमें मुबैना ऑडियो में आजम खान सुनाई दे सकते हैं कि मिनट्स तो मैंने ही तैयार करने हैं, मैं कर दूंगा। वो मिनट्स भी बहरहाल अब ऑफिशियल रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, वो भी गुम हो चुके हैं। साइफर गुम होने के इस इंकशाफ के बाद जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने किया, उन्होंने हमारे ही चैनल को इंटरव्यू में यह एतराफ भी किया कि साइफर की एक कॉपी मेरे पास थी मगर गायब हो गई, मुझे नहीं पता, लेकिन सदर पाकिस्तान के पास है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी थी। मगर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ये दावा करते हैं कि हुकूमत का यह तासुर गलत है कि साइफर गायब हो गया है, एवारे सदर और दफ्तर खारजा में मौजूद है। साइफर तो दफ्तर खारजा से मिल जाएगा, आपको ऐवान सदर से शायद मिल जाए, चीफ जस्टिस साहब के यहाँ से मिल जाए, तो साइफर के गायब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ साहब NSC की सदारत करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो उस पर तो उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड से गायब हो गया, गायब करने की कोशिश कोई कर रहा है, दुरुस्त नहीं है। अब ये कहानी वहीं वापस पहुंच गई है कि साइफर गायब हो गया। उसका तो ओरिजिनल जो है वो वॉशिंगटन DC में हमारी एम्बेसी के पास है, उसका ओरिजिनल जो है वो फॉरेन ऑफिस के पास हमें यहाँ पे मौजूद है, जो बाकी सर्कुलेशन लिस्ट में थे उनके पास गया है। हमने उसको डिक्लासिफाई करके स्पीकर नेशनल असेंबली को भेजा। 28 मार्च को बनी गाला में मीटिंग हुई, जिधर मिनट्स बनाए गए, वो मिनट जो हैं 30 मार्च को 2022 को काबीना में पढ़ के सुनाए गए तमाम वुज़रा के सामने, और फिर 31 मार्च को NSC की मीटिंग हुई जिधर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का जिक्र किया गया, वे द सिविलियन एंड मिलिट्री अथॉरिटीज वर्क टुगेदर। लेकिन इसके दौरान ही फैसल तरिमजी जो एडिशनल सेक्रेटरी US डेस्क इंचार्ज थे एट दैट टाइम, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी, क्योंकि तब शाह महमूद कुरैशी और सुहेल साहब चाइना में मौजूद थे। आजकल वो UAE के सफीर हैं, लेकिन उनसे भी तफ्तीश की गई है FIA की जानिब से। नाज़रीन, अब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने रिकॉर्ड कराए गए इस मुबैना बयान में ये एतराफ कर रहे हैं कि चेयरमैन PTI ने 9 मार्च को साइफर मुझसे लिया, बाद में गुम कर दिया। आजम खान के इस मुबैना बयान के बाद हुकूमत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता उनका कहना है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने बहरहाल वजीर दाखिला ने इस जुर्म की सजा चेयरमैन PTI को मिलनी चाहिए, उनका दावा है
جائے, اور اس میں شاہ محمود قریشی بھی پوری طرح شریک ہیں بقول رانا ثناء اللہ. اس کیس میں 6 ماہ بعد دوبارہ تیزی اور اعظم خان کا اچانک مبینہ اقبالی بیان سامنے آنا, ان کا خود سامنے نہ آنا, بہرحال یہ پتہ ضرور دے رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اب گرم پانیوں میں اترنا پڑے گا. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سابق ساتھی, سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہل تو ہماری آگاہی کے لیے اور عوام کے لیے پہلے بتائیے کہ اعظم خان صاحب ایک نارمل پرنسپل سیکرٹری تھے یا بہت بہت خاص پرنسپل سیکرٹری تھے؟ بہت شکریہ مہر صاحبہ. بہت 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 خاص پرنسپل سیکرٹری تھے, اور 2 آدمیوں کی بات وہ دنیا میں رد نہیں کر سکتے تھے. نہ دماغ یوز کرتے تھے, نہ آنکھ, نہ کان, نہ دل. وہ تھے فیض حمید صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب. دونوں کی باتوں کی اور حکم کی تعمیل ود ان سیکنڈز ہوتی تھی. پیسے کے لین دین میں نہیں تھے, لیکن پاور مس یوز کیونکہ ان کے زمرے میں آتی ہے اور ذمہ آتی ہے, لیکن بغیر سوچے سمجھے حکم کی تعمیل ہوتی تھی. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, مبینہ طور پہ سٹیٹمنٹ کی اوتھینٹسٹی کیا ہے سر؟ دیکھیں, اوتھینٹسٹی تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ خود آپ سے کیمرے کے سامنے آ جائیں گے, یا ان سے آپ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ آگے آ کے بڑھ کر پاکستان کی مدد کریں گے. لیکن آپ کو ایک چیز پیچھے مد نظر رکھنی چاہیے کہ پہلے امریکی سازش تھی سائفر, پھر امریکی سازش ختم ہو گئی, پھر باجوہ صاحب نے یہ حکومت پی ٹی آئی کی گرا دی, پھر برے باجوہ صاحب نے یہ میں نے سارا احوال بتا دیا ہے فیصل واڈا صاحب, اس لیے میں آپ سے, کیونکہ سب سے پہلے بادم آپ گواہ ہونے کا بڑا بیان آپ نے دیا اور وہ ہم نے دیکھا کہ آج آ گیا سامنے. مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا, کون سی عدالت میں پیش کیا گیا, راولپنڈی, لاہور, اسلام آباد, کدھر, یہ ہمیں نہیں پتا. جو آج مبینہ بیان پڑھ کے سنایا اس پہ نہ مجسٹریٹ کا نام ہے, نہ عدالت کا پتہ ہے, نہ کوئی سٹیمپ ہے. دیر از نن آف دیز تھنگز اینڈ وی ریئلی ٹرولی ڈونٹ نو ویئر ہی از. آپ وثوق سے بتا سکتے ہیں اعظم خان آج کہاں ہیں؟ دیکھیں مہر صاحبہ, اعظم خان صاحب اپنے گھر پہ موجود ہیں, بہت سب ٹھیک ٹھاک ہے, ان کے ساتھ کوئی پرابلم کی بات نہیں. آئندہ آنے والے گھنٹوں میں, دنوں میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے سر, کیونکہ پرسوں تک تو شہزاد اقبال کے شو میں وہ ان کے بھتیجے کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں نہیں معلوم, جنہوں نے ایف آئی آر کٹائی ہے. دیکھیں یہ اس وقت کی بات تھی, آج کی بات نہیں نا. وہ تو شہزاد اقبال صاحب کا غالباً سیٹرڈے کو شو ہوتا ہے, سنڈے کو ہوتا ہے, تو آج تو ہم وینسڈے پہ کھڑے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کو لگتا ہے وہ منظر عام پر آ کے پریس کانفرنس کر دیں گے؟ آ جائیں گے, گھنٹوں میں بھی آ سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ فون کر لیں, آپ سے مل جائیں گے. مطلب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے نا. یو سی دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ آپ نے جو ڈھونڈنا ہے اور جو کرنا ہے, جس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, سائفر جھوٹا, عرش شریف کا قتل ہونا اور لانگ مارچ ہونا, اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف صرف ایک تھا کہ اس موجودہ چیف کو چیف نہ بنایا جائے, اور جو خاص ہے اس کو چیف بنا دیا جائے, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لائی جائے, اور عمران خان صاحب کو ون مین شو کے لیے بٹھا دیا جائے. ایز سمپل از دیٹ. اس کے علاوہ مجھے بتائیں, مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ 164 ہے, بہت قانونی حیثیت اور وزن ہے اس بیان کے اندر. یہ 161 کا بیان نہیں ہے جو پولیس کی کسٹڈی میں لیا گیا اور بعد میں آپ مکر بھی جائیں. یہ مبینہ طور پہ مجسٹریٹ کے سامنے لیا گیا, بٹ مجسٹریٹ کون ہے, کس کی تحویل میں وہ تھے؟ کیونکہ پاکستان کی پولیس تو بہن 164 کا بیان اسحاق ڈار صاحب نے بھی دیا تھا. کیا ہو گیا؟ کیا مکر گئے تھے نا. اس کے بعد ایک آدمی بلوچستان میں جیپ کے نیچے ویڈیو کے اندر ایک پولیس والے کو شہید کر دیتا ہے, عدالت کہتی ہے ہمارے پاس شواہد نہیں ہے. یہ کیوں باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ نے ابھی اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا ہے, میں نے نہیں لیا. آپ کو اگر یاد دلا دوں, there's no legality. 164 کا بیان تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی دیا تھا. کیا ہو گیا آج اس پہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مکر گئے نا بعد میں, انہوں نے کہا مجھے انڈر ڈیوریس کیا گیا ہے. کیا مطلب اس کو بری کر دیتے ہیں. ویڈیو میں گاڑی کے نیچے پولیس والا آ گیا, وہ شہید ہو گیا ہے, وہ مارا جاتا ہے, اس کو عدالت رہا کر دیتی ہے. یہ ہمارے لیے نئی چیز تو پاکستان میں نہیں ہے. جیل سے ہم پریزیڈنٹ ہاؤس بھیج دیتے ہیں, ایک آدمی کو پرائم منسٹر ہاؤس سے تخت پہ چڑھا دیتے ہیں پھانسی کے. کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا بہن. آپ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو اتنا وزن کیوں دے رہی ہے؟ ویٹیج یہ نہیں ہے. سائفر جھوٹا تھا, سب کو پتا ہے, پہلے ہی بتا دیا تھا. سائفر جس نے آگے بتایا, جو آپ کہہ رہے سائفر سرے سے تھا ہی نہیں. سر ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے سائفر سرے سے تھا ہی نہیں. سائفر تو تھا, سازش نہیں تھی. یہ کہہ رہے ہیں آپ, یا کہہ رہے سائفر ہی نہیں تھا؟ بہن دیکھیں, آپ کاؤنسلیٹ سے, کاؤنسل میٹنگ کے اندر ایمبیسڈر سے, ان سب سے جب ملتے ہیں, ایک جنرلی بات ہوتی ہے, یہ یوں نہیں ہوا, یہ یوں نہیں ہوا. اٹ واز رپورٹڈ آن دا کیبل.
اب اس رپورٹ کو کیبل کے اندر صرف عمران خان کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں نا صرف اکیلے کو، اس میں شاہ محمود بھی موجود تھے، اس میں اسد عمر بھی موجود تھے، اس میں پرنسپل سیکرٹری بھی موجود تھے، اس کو ہوا دینے والے اس وقت کے پرانے انٹیلیجنس چیف بھی تھے فیض حمید صاحب. ان سب کو مائنس نہ کریں نا، یہ گٹھ جوڑ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا پاکستان میں. آپ یہ کہیں کہ سائفر کا جھوٹا ہونا اور ارشد شریف کا قتل ہونا منصوبے کے تحت اور دھرنا ہونا، یہ لانگ مارچ ہونا، ان سب کی ٹائمنگ کو کولائڈ کر کے پاکستان کو ہمیں کیا ملنا تھا؟ جمہوریت ملنی تھی، ڈیموکریسی ملنی تھی، بیوروکریسی میں بہتری ہونی تھی، اکنامک ریفارمز آنے تھے، عام آدمی کی قسمت بدل جانی تھی، غریب کو کھانا مل جانا تھا، ایجوکیشن آنی تھی، ہسپتال بننے تھے. نہیں، کچھ نہیں ہونا تھا. واڈا صاحب آپ کے ان سوالوں کا موجودہ چیف کو روکنا تھا، اس کو چیف بنانا تھا اور خود پریزیڈنشل کے تحت پریزیڈنٹ بن جانا تھا. بس یہ ٹوٹل کھیل تھا. ٹھیک ہے. اب بصد احترام آپ کی انالیسس کا یا انفارمیشن کا، میں آپ سے جان رہی ہوں. اب آپ نے یہ بات کی کہ کو کنسپریٹرز بہت سارے تھے، اس کے اندر آپ نے باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا ہے، چیف عوامی اسٹاف. کیا وہ آگاہ تھے کہ یہ سیاسی طور پہ یوز ہو رہا ہے یہ سائفر اور یہ ادارے کو کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور یہ غلط کام سارا ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا تھا؟ جنرل فیض کا تو آپ نے بتا دیا، جنرل باجوہ صاحب کا کیا کردار تھا؟ میر صاحب دیکھیں، باجوہ صاحب اس وقت بھی ریلائنس کس پہ کریں گے؟ اپنے سب سے بڑے انٹیلیجنس کے ادارے پہ. جو انٹیلیجنس کا ادارے کا خاص آدمی جو خان صاحب کے ساتھ اور جن بوتوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، آئی بی کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ کوئی راکٹ سائنس کی تو ضرورت ہمیں نہیں ہے نا. ہم کیوں پس پردہ ہو کے چھپ چھپا کے باتیں کرتے ہیں؟ ہم کھل کے بات کریں. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں اور یہ فیکٹس ہیں. اور اب عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھ نہیں گئی ہیں. عمران خان صاحب لیگلی بند گلی میں جا پہنچے ہیں، لیگلی وہ بیٹل کو فائٹ نہیں کرتے. اور آخری موسٹ امپورٹنٹ چیز، مگر واڈا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کل کہا ہے، کل جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا پردہ فاش کروں گا، چیئرمین صاحب نے تحریک انصاف کے، وہ ایک فائنل اور آخری پولیٹیکل سوسائڈل مسٹیک کرنے جا رہے ہیں. یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ ناؤ ہی از ڈیسپریٹ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک دا بگیسٹ blunder of his life. He's already made so many blunders. There's no way he can contest the elections. کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں موجود ہوگا. As simple as that. اوکے، یہ خبر دے رہے ہیں آپ، مگر ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کل سوئسائڈل ارج ہی ہوگی اگر وہ عوام سے مخاطب ہو کے اس کو مزید پروب کریں یا کھرے دیں. مگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس ملک کے سپاہ سالار کو مس لیڈ کیا جا رہا تھا ان کے ٹاپ انٹیلیجنس آفیسر کی طرف سے. مہر صاحبہ، are you putting words in my mouth? میری بہن، انٹیلیجنس کا چیف اس وقت کا سابقہ مس لیڈ اپنے ادارے، اپنے انسٹیٹیوٹ، وزیر اعظم کے ساتھ مل کر، جن بھوتوں کے ساتھ مل کر پورا تماشا رچا رہا تھا اپنے مفاد کے لیے اور عمران خان صاحب کے مفاد کے لیے. اس میں کوئی راکٹ سائنس یا 2 سے زیادہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اتنا کیوں ڈیبیٹ کریں. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ایک ہفتے میں چاہے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. تحریک انصاف کا حصہ تھے آپ، تب اس پورے سیٹ اپ کا حصہ تھے. اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، نمبر 1 تب کیوں نہیں کوشچن کیا گیا؟ تب کیوں نہیں پوچھا گیا اعظم خان سے؟ نمبر 2 کورٹ مارشل کیوں نہیں ہو رہا اس انٹیلیجنس آفیسر کا آج؟ دیکھیں جی، پس پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی، جہاں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں قانونی طور پہ ہو جانی چاہیے، ہو رہی ہیں، ہوں گی پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں. کورٹ مارشل ہونا ہے یا جہاں تخت پہ چڑھنا ہے، یہ بھی پس پردہ چیزیں چل رہی ہوں گی، ہمیں شاید نہیں پتا، ہوں گی ضرور. تیسری چیز یہ کہ سائفر کے معاملے پہ، سائفر کی میٹنگ میں اسد عمر یا شاہ محمود یا دیگر یا خاص اور عمران خان صاحب اور پرنسپل سیکرٹری جو کمرے میں بات کرتے، اس میں کابینہ کے باقی لوگ نہیں بیٹھے تھے. کابینہ کے باقی لوگ کو جو بریف کیا گیا اس پر انہوں نے بلیو کیا. اب ہم جب میں 10-11 مہینے پہلے نکالا گیا، اس کے بعد جو سیریل سے چیزیں چلتی آئیں اس میں آپ کو چیزیں بتاتا گیا. اگر مجھے اس وقت اس چیز کی بھی پتا ہوتی تو میں بتا دیتا. جو مجھے پتا تھا وہ میں نے بتا دیا اور ویسا ہو بھی گیا. تو آپ کی ذاتی طور پر تب کے وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف سے سائفر کے اوپر بات نہیں ہوئی؟ although you were very much a part of PTI, you never discussed it with him. No, I was also very close to him. There's no doubt about it. لیکن میں نے اس ٹاپک کے اوپر کوئی because foreign subject was not my subject. باقی سبجیکٹ کے اندر میں بولتا بھی تھا، وہ ریکارڈ کا حصہ بھی تھے، اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، آگے بھی ہوں گے. اور دوسرا آخری اور سے لے کے پورے ملک کے اوپر ایک بیانیہ رچایا جا رہا تھا اور آپ ان کے قریبی 4 میں سے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس پہ بات نہیں کی. نہیں، میں نے بات نہیں کی. فارن افیئرز میرا سبجیکٹ نہیں تھا. میں کیوں آپ سے غلط بیانی کروں؟ نہ میں نے اس پہ نہ آبجیکٹ کیا. جو ہمیں آ کے بریف کیا گیا کیبنٹ کے اندر،
ہم نے اس کو بلیو کیا اور ہم اس نیریٹو کے ساتھ چلے سمیت میرے. اس میں کوئی جھوٹ کی تو بات نہیں ہے. اور اسد عمر صاحب جب یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی تو پتا کریں نا اس کو ریکارڈ کون کر رہا ہے. کیا مبینہ طور پہ اسد عمر صاحب نے تو نہیں وہ ریکارڈنگ کی ہوئی. اچھا, اور ابھی تو صرف اعظم خان آیا, ابھی تو عمران خان صاحب کے اور قریبی ساتھی بھی آ رہے ہیں آگے بہت کچھ بتانے. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, کوئی اگلا وعدہ معاف گواہ آنے والا ہے سامنے چند دنوں میں؟ گواہ آنے والے ہیں, بہت سارے گواہ آنے والے ہیں, کپڑوں سے قریب رشتے بھی آ جائیں گے گواہی کے لیے. ویٹ کریں اس ٹائم کا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود تھے, کہہ رہے تھے ابھی گواہوں کی لائن لگنے والی ہے, کپڑوں سے بھی قریب گواہان سامنے آئیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, کس کس نے گواہی دے دی ہے, کون کون زیر تفتیش ہے, آفٹر ویری شارٹ بریک. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اعظم خان اپنے رشتہ دار کے گھر تھے اور انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرانے کے بعد وہ ایف آئی اے آئے اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور دستخط بھی کیے. اعظم خان منظر عام پر کب آئیں گے؟ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں بھی آ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عباسی اور فہد حسین صاحب. فہد صاحب بہت بہت شکریہ. غالباً 22 اپریل کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف, اور 14 مئی کو یو جوائنڈ دا پی ڈی ایم گورنمنٹ. تو یو ور ناٹ دیئر ایٹ دیٹ ٹائم, مگر بعد ازاں ضرور آپ کی بریفنگز اور گفت و شنید تو ہوئی ہوگی اہم ترین حکام سے, جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس میں کتنا عنصر سازش کا تھا یا کتنا عنصر صرف بلیٹنٹ انٹرفیئرنس یا مداخلت ہی تھی صرف. شکریہ مہر. دیکھیے میں آبویسلی بہت کچھ اس وقت ہوا جو میں نے بھی دیکھا تھا, میں نے سنا بھی تھا, میں نے اس میں کئی ایسی امپورٹنٹ میٹنگ جو میں نے حصہ بھی لیا تھا, تو وہ ڈیٹیلز تو سامنے نہیں آ سکتی ہیں بیکاز وہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو اتنا تو ضرور بتا سکتا ہوں بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہ وہ میٹنگز جن کا بار بار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے حوالہ دیا اور آج تک دیتے آ رہے ہیں کہ ان میٹنگز میں, ان کمیٹی میٹنگز میں ان کی سازشی بیانیے کا جو ہے وہ مکمل طور پر تائید کی گئی, یہ سراسر غلط ہے. ایسا نہیں ہے. میری کئی ان پارٹیسپینٹ سے بات ہوئی ہے پرسنلی جو کہ ان میٹنگ میں موجود تھے, اور انہوں نے بالکل یعنی کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ایسا بالکل نہیں تھا. ہاں یہ ضرور بات ہوئی تھی کہ انٹرفیئرنس اس کو کہا جا سکتا ہے, ڈیمارش کیا جا سکتا ہے, لیکن کیا یہ سازش تھی, کیا یہ رجیم چینج کا پلان تھا, اس میں بالکل کوئی بھی ایک آئیوٹ آف ایویڈنس نہیں ہے. تو میرے خیال میں ریاست کے پاس جتنے شواہد ہیں ان سے بالکل مکمل طور پر 100% یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, جو اس کے چیئرمین جو بات کر رہے تھے وہ سراسر غلط تھی. مگر فہد, جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی یقیناً یہ بھی تبصرہ ہوا ہوگا کہ تب کی اسٹیبلشمنٹ پھر خاموش کیوں تھی. تب کی اسٹیبلشمنٹ نے 31 مارچ کو جو اعلامیہ جاری کیا اس میں نہ صرف بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا ذکر کیا, لب و لہجے کا ذکر کیا, اور جو صحافیوں سمیت وزراء کو بھی دکھایا گیا اس کے کانٹینٹس, اس میں تو یو ول ریگریٹڈ کے لفظ تھے مزید. سو ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن ایگزیکٹلی, اور تب کی اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا تھا؟ ابھی فیصل واڈا صاحب جنرل فیض کی تو ذکر کر رہے تھے, لیکن کیا جنرل باجوہ لا علم تھے؟ واڈا صاحب کی بات سے تو یہی لگا. دیکھیے یہ تو ظاہر بات ہے, جو فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں مجھے تو اس بات کو اس طریقے سے علم نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بالکل کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ انٹرفیئرنس کا لفظ استعمال ہوا اس وقت. ظاہر بات ہے کیونکہ ایک سٹنگ گورنمنٹ تھی, سٹنگ گورنمنٹ نے ایک موقف بنا لیا تھا, ایک بیانیہ بنا لیا تھا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پبلکلی آ کے اس طریقے سے ڈینائی اس کو نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان میٹنگز میں جو کہ منیٹڈ ہیں, which is right or wrong, آپ کے ویو میں it is right or wrong, اس میں ایبسولوٹلی کہیں پہ بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس بات پہ مہر نہیں لگائی تھی کہ یہ کوئی سازش تھی. اصل نقطہ سازش کا تھا, رجیم چینج کا تھا. انٹرفیئرنس, مداخلت, یہ سارے ایک یوفیمزمز ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ اس کی ٹون شاید ٹھیک نہ ہو, لیکن اصل نقطہ تھا سازش کا, کہ امریکی سازش کی وجہ سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا ہے. یہ سراسر جھوٹ تھا. اچھا کاشف, اب دو قسم کے بیانیے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو ابھی فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ وہ چند گھنٹوں میں یا دنوں کے اندر بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں. وزیر داخلہ نے ابھی یہ بات کہی کہ انہوں نے خود چل کے گئے مجسٹریٹ کے پاس, اس کے بعد خود چل کے گئے ایف آئی اے, تحریر کیا, بیان دیا, دستخط کیے, اور اپنے دوست کے گھر تھے. بہت سی معلومات ہیں. ایک سائڈ کہتی ہے لاپتہ تھے, کوئی رابطہ نہیں تھا, دوسری سائڈ کچھ اور کہہ رہی ہے.
ویئر از کلیئرٹی مزید کب آئے گی؟ اسی ٹائم جب یہ منظر عام پر آئیں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا نا ابھی فہد صاحب نے اس کی جو بات کی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا تو اس وقت چلے گا کہ ہے کیا حقائق ہیں جب کوئی انویسٹیگیشن ہوگی. اس کی انویسٹیگیشن تو کوئی ہوئی نہیں. ایک سائفر ہے، اس سائفر کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنا اور وہی بیانیہ لے کر ایک سیاسی جماعت یا تحریک انصاف چلی، اور اس کے بعد 2 نیشنل سیکورٹی میٹنگز ہوئیں، کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں. اس میں ایک میں میرا خیال ہے وہ کر دیا گیا کہ ہاں جی یہ تو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، دوسرے میں کہا سازش نہیں ہے. سو لیکن اس کی ایک بات ہے کہ انویسٹیگیشن کوئی نہیں. ابھی کون ٹھیک کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا. میرے سے جب بھی پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں میرا کیا ہے، میں کہا میں نے ایویڈنس نہیں دیکھا. 2 چیزیں ہیں، سائفر ہے ریالٹی، امریکن رجیم چینج آپریشنز ماضی میں بہت سے ہوئے ہیں ریالٹی، بٹ ہیو آئی سین اینی ایویڈنس آف کہ ہمارے ملک میں سازش ہوئی ہے؟ دیٹ میں نہیں جانتا. دیکھیں، اعظم خان صاحب 34 دن غائب رہے. ان کے بھانجے نے FIR بھی کٹوائی، عدالت میں بھی گئے. پولیس نے ٹویٹ کیا کہ وہ لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں. پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں آیا ان کا بھانجا اور اس نے پھر یہی کہا کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جتنا میں نے دیکھا ہے ماضی قریب میں، اتوار کو ہی، جی اتوار کو شہزاد اقبال کے پروگرام میں، جتنا میں نے ماضی قریب میں دیکھا ہے، بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں لیکن فیملی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر غائب بھی ہیں تو کہاں غائب ہیں. آپ کو ویئر اباؤٹ شاید نہ پتا ہو لیکن اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی اپنی مرضی سے گئے ہیں، کہیں انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں. سو فیملی آخری دن تک یہ کہتی رہی کہ وہ لاپتہ ہیں. اور آج سڈنلی ہمارے ملک میں ایسا بھی ہوتا، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اب رانا صاحب آ کے کہیں گے کہ جناب بالکل وہ رابطے میں تھے یا وہ تو اپنے دوست کے ساتھ تھے. تو کیا آپ یہ لاجیکلی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی 34 دن گھر سے باہر آ اور گھر والوں کو فون کر کے یہ بھی نہ بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ تھوڑا کولر کے لیے، کول ہونے کے لیے یا سوچنے سمجھنے کے لیے میں سائڈ پہ ہونا چاہتا ہوں؟ وہ فیملی کو بتا کے بھی جا سکتے تھے لیکن فیملی کو ایسا نہیں پتا تھا. سو لیکن یہ بات میں دوسرا یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ بیان دیکھیں، ایک تو جو بیان ہے وہ بیان یہی ہے کہ ان کو سیکنڈ پرسن اور تھرڈ کے طور پہ بتایا گیا ہے. اس بیان میں جو 2 صفحوں کا بیان سامنے آیا ہے کہ اعظم خان کو یہ بتایا گیا، اعظم خان نے یہ کہا، اعظم خان کو یہ بتایا گیا ایز پر اعظم خان ان کے مطابق. سو یہ ان کا ڈائریکٹ اقبالی بیان بھی نہیں، 164 کا بیان نہیں ہے یہ. سو اب دیکھتے ہیں کہ لیکن مجھے ان لائکلی لگتا ہے کہ بیان آ گیا ہو اور وہ کل آ کے مارکیٹ میں اس کو ڈینائی کر دیں. کل ایک پریس کانفرنس کرنے میں نے تو اس طرح کا بیان نہیں دیا. سو مجھے ان لائکلی لگتا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا. شاید ان کی کہیں نہ کہیں مرضی شامل. which begs the question فہد حسین صاحب کہ بڑا سیکرٹ رکھا جاتا ہے، ٹرائل کے دوران پورا بیان آتا ہے اور اس کے بھی کچھ تحریری حصے جو ہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں. آج اس کا اس نوعیت میں آنا، نہ مجسٹریٹ کا نام، نہ ڈیٹیلز، نہ عدالت کا پتہ کہاں لگائی گئی ہے، کدھر تھے، کس کی تحویل میں تھے، کون لے کر آیا، کس نے پیش کیا، کیوں نہیں ان کو پریس کانفرنس کرائی یا وہ منظر عام پر آئے، یا کیوں، وائی؟ دیکھیے مہر، یہ ایک لیگل ایشو ہے. وہ بیان کی کتنی لیگل سٹینڈنگ ہے کتنی نہیں ہے میں تو یہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اور میرے خیال میں سائفر کی جو ایک من گھڑت جو کہانی بنائی گئی، اس کو پروف کرنے کے لیے، اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اعظم خان صاحب کے بیان کی ضرورت نہیں. وہ صرف ایک مزید اس کو تقویت دیتا ہے. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. ایوری ٹول، ایوری ایویڈنس دیٹ کوڈ ہیو بین کلیکٹڈ، وہ تمام تر ہو چکا ہے. اس میں سے کچھ نہیں نکلا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں وہ پورا لسٹ دے دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری سٹوری انفولڈ ہوئی. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک دیٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک جھوٹ بولا گیا اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولا گیا کہ یہ جھوٹ ہے. یعنی مجھے ایز اے پاکستانی اس بات کا دکھ ہے کہ وہ تمام لوگ، جس میں چیئرمین PTI ہیں، جس میں اعظم خان ہیں، جس میں دیگر لوگ ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں شیرین مزاری ہیں، جس میں بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے چینل پہ بیٹھتے تھے، معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، جنہوں نے اس جھوٹ کو تقویت دی، جنہوں نے لوگوں کو غدار کہا، مٹ سمیت کہا کہ یہ ملتا ہے جو امریکی ان سے سفارتکاروں سے، یہ غدار ہے. یہ تمام لوگ اس میں کمپلیسٹ تھے. اور میرے خیال میں یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے. یہ معاملہ مہر ابھی شروع ہونا چاہیے. پیپل جنہوں نے پاکستان کی ریاستی مفادات کو نقصان پہنچایا، خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچایا اس جھوٹ بول کر. اگر
ہم ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک پولیٹیکل پلوائے تھا استعمال کیا, یہ زیادتی ہوگی. یہ تمام لوگ, شاہ محمود قریشی, شیرین مزاری, اسد عمر, یہ تمام لوگ جو اس کا حصہ تھے, اعظم خان اور آف کورس سب سے اوپر چیئرمین عمران خان, دے ہیو ٹو آنسر ٹو دس نیشن کہ کیوں جھوٹ بولا. یہ جب تک یہ نہیں ہوگا. جی کاشف عباسی صاحب, دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے چیئرمین تحریک انصاف خود اپنے اس بیان سے کہ امریکی سازش تھی بہت پیچھے ہٹے ہیں, جس پر بڑا یو ٹرن لینے کا الزام بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے لگایا. پہلے کہتے تھے کہ ادھر سے آرڈر آیا, یہاں ایگزیکیوٹ ہوا, پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہے یہ ساری کنسپیرسی کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا. اور سو آئی تھنک ہی ہیز ٹیکن اے فیو اسٹیپس بیک ہمسیلف, جو کہ جس پر بڑی تنقید ہو چکی ہے. لیکن دیکھیں یہ میں اس بات سے کہ اسٹیبلش کیا کرنا ہے, اسٹیبلش تو بہت سارا کچھ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بھی. آئی ایگری ود دس کہ دیکھیں اس ملک میں ہم بہت ساری چیزوں کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ پہلا موقع نہیں ہوگا, یہ آخری بھی نہیں ہوگا. آج سے 4 سال پہلے بہت سی چیزیں استعمال ہوتی تھی کہ جناب ڈان لیکس ہو گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بعد میں نہیں جی یہ تو ایسے ہے. اب دوسری فیز آئی ہے, یہاں پر بھی یہی ہوگا. یہاں پر بھی گرفتار کرنا ہے کیونکہ یہ ہو گیا, یہ کسی چیئرمین تحریک انصاف نے یہ کر دیا. سو ہمارے جو سائیکل ہے نا, یہ جو استعمال کرنے کی چیزوں کو سائیکل ہے وہ ختم نہیں ہوتی. عموماً یہ بھی آخری موقع نہیں ہوگا کہ اس طرح کی کسی چیز کو استعمال کیا جائے گا اس ملک میں. لیکن دیکھیں سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف سیاست کرنے کے لیے ایشوز کو کسی کے کہنے پر اس طرح نہ اچھالیں کہ جس سے ان کو کوئی سوچتے ہیں کہ سیاسی فائدہ ہوگا, لیکن الائنس تو بناتے ہیں وہ اس طرح کی. آپ صاحب انفارمیشن ہیں, دونوں انالیسز بھی کرتے ہیں, ہماری تاریخ دیکھی ہے. اس کا کون سا حصہ ہے which will have بڑے جس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن کو بھی تو آگے رکھا جا سکتا ہے. اس ٹرائل کے اندر بہت سی چیزیں ابھی سامنے آئیں گی, مگر چیئرمین تحریک انصاف کے لیے کون سا اس کا ایسا جزو ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے رانا صاحب نے آج جو پریس کانفرنس میں کہا کہ سائفر عمران خان صاحب کے پاس ہے اور اسے برآمدگی کے لیے گرفتاری ضروری ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو اس چیز کو استعمال کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگ سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ سب سے ٹرکی پارٹ ہے اس کے اندر. باقی تو دیکھیں, باقی تو ایک سائفر ہے, اس سائفر کی انٹرپریٹیشن کے معاملات ہیں. عمران خان صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی. ظاہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے, یہ سائیکل ہے. لیکن مجھے لگتا ہے سب سے جلدی یہ چیز استعمال ہوگی وہ یہی ایلیمنٹ استعمال ہوگا, اور جو انہوں نے اندیا دیا اس اپنی پریس کانفرنس میں شاید گرفتار کرنا چاہیں گے اس بنیاد پر ان کو. اور آپ کو کیا لگتا ہے فہد حسین صاحب, کیونکہ کل وہ ایک تفصیلی اس کے اوپر خطاب کرنے جا رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ جو ڈسکس ہو رہا ہے یہ ڈرامہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, جو میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر کلہاڑی ماری اپنے پاؤں پر, کیونکہ اب میں سب کچھ بے نقاب کر دوں گا. باڑا صاحب سے اٹ سیمز ہی ہیز اے سوئسائڈل ارج, مزید یہ کام کریں گے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے, وہ اس ایشو پہ ہی فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اٹ از بیکمنگ امبیرسنگ. فرینکلی اسپیکنگ اٹس امبیرسنگ. میرے خیال میں یہ اس کا جو لیگل اس کی جو کانوٹیشنز ہیں, اس کی کیا جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, ان کے اوپر ابھی اور اتنے سارے کیسز ہیں کہ گرفتاری جو ہے میرے خیال میں اس ٹائم مین ایشو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے, مجھے نہیں پتا کہ لیگلی کتنا اسٹرانگ کیس ہے. لیکن مجھے جس بات کا سب سے بڑی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس ہائی لیول پہ وہ لوگ جو اب بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, وہ اس طریقے سے پاکستان کے مفادات کا کھلواڑ کر سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب جھوٹ کو پر لگائے گئے تو کتنی بڑی آپ کی کراس سیکشن آف سوسائٹی جو ہے جس نے اس کو ہک لائن اینڈ سنکر بلیو کیا. اور تیسرا یہ فرینکلی فہد حسین صاحب, ایک حاضر چیف آف آرمی سٹاف کو مڈ ایئر جو ہے ریموو کر دینا اور کہنا کہ جہاں بھی جہاز لینڈ کرنا ہے کرو, اس کے بعد میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے عدالت چلے جانا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک اور سازش کر رہی ہے ایک سویلین گورنمنٹ کو ہٹانے کی. دیز آر جسٹ 2 instances of what میاں محمد نواز شریف ہیز ڈن. سو وہ جرائم نہیں تھے, اگر وہ معاف ہو گئے تو ادھر بھی معافی آپ کو کہیں نہ کہیں دکھ رہی ہے یا آج ہم ان کی بات نہیں کر رہے. میرے خیال میں میں تو یہ ایکویولنس ڈرا کرنا نہیں چاہوں گا. آج جو بات ہو رہی ہے میں تو اس کی بات کروں گا, وہ سب ہر کیس کو انڈیپینڈنٹ میرٹ پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں ایک ایکویولنس ڈرا کرنا ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ, جہاں پہ ہمارے سامنے کلیئر ایشو ہے, اس پہ پوزیشن لینا امپورٹنٹ ہے. اس وقت یہ ایشو ہے کہ سائفر کے معاملے پر ایک جھوٹ بولا گیا,
اس کو استعمال کیا گیا. تحریک انصاف کی تمام قیادت اس میں انوالو تھی. انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا, اور آج بھی وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درست کیا. یہ جو ٹریوسٹی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, دس مسٹ ناٹ گو. پیپل شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. میرا یہ نقطہ ہے. جی کاشف عباسی, اس ملک میں کتنے لوگ اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں, اور اس دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کی امید باندھنا, از اٹ فیئر؟ باندھ لیں یا پھر مایوس ہوں گے؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی سیاست میں کیا یہ نئی چیزیں؟ میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں پالیٹکس کو, پالیٹکس میں کوئی سیکیورٹی رسک ہوتا ہے, کوئی باہر سے مدد لے کر آتا ہے, کوئی نیوکلیر ایسڈ بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ چیزیں ساری دفن ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک میں یہی سیاست ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم ایشوز کو بیچتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی, اور باہر بھی, جدھر ہم نے بیچنا ہوتا ہے. یہ جو کوئی بھی چیز اتنی کلیئر کٹ نہیں ہے. میں دیکھیں سائفر آپ کہتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا, اس میں سارے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو لینگویج سائفر کی تھی جو ہمیں بتائی گئی اس وقت کے حکومت کی جانب سے, وہ کوئی لینگویج بھی اتنی اچھی نہیں تھی جس کو اسٹیبلشمنٹ نے خود اس وقت کی فوج نے کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی تو آپ کو معاف کر دیں گے, ورنہ آپ کے سنگین نتائج ہیں. اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کا انحصار اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آؤٹ کم پر ہے. اس چیز کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بھی ویو ڈرا کر سکتے ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ انٹرفیئرنس ہے, امریکنز چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرے. یہ تو اس سے ڈرا کیا جا سکتا ہے کنکلوژن. کون ملا کون نہیں, یہ سر میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, مگر فہد حسین صاحب نے جس طرح کہا یہ ہیوج ٹرانسگریشن ہے. بالکل لیکن میں اس میں ایک ایڈ کر دوں, میرے بات سوال سن لیں سر, کہ اس ملک کے اندر عسکری انسٹالیشنز پہ اٹیک ایک جماعت کی طرف سے, دیٹ از اے نیو ریڈ لائن کراسڈ, ایبسولوٹلی نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. مگر ایشوز کو اپنے بیانیہ تگڑا کرنے کے لیے استعمال کرنا, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اور دیگر ہیں, یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں. فہد صاحب کہہ رہے ہیں نا مماثلت ڈرا کریں, وہ مماثلت ہی مماثلت ہے. ہماری سیاست میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے بھی کچھ چیز ہوتی رہی ہے تو دیٹ ڈزنٹ میک دا پریزنٹ ون رائٹ. No, nobody is saying it's right. I'm just saying this is Pakistani politics for you. پاکستانی پالیٹکس آئیڈیلی ڈان لیگز کو کس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں, پاکستانی پالیٹکس یہی ہے. جو حکومت جو بینیفیشری بننا چاہتا ہے سسٹم کے ساتھ مل کے, وہ استعمال کرتا ہے جو بھی سسٹم اس کو ہینڈ اوور کرتا ہے کہ یہ لے لیں اور اس کے اوپر آپ اب بیان بازی کریں, اور لوگ آ کے باہر بیان بازی کرتے ہیں. معافی چاہتا ہوں, بہت سی چیزیں ہیں پچھلے ایک سال میں بھی بڑی بیان بازی ایسی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے یار ایشو تو بڑا نہیں تھا, لیکن کیونکہ سارے رل گئے تو ہونے ظاہر ہے ایشو بڑا ہی ہو جانا. عمران خان صاحب خود اس ویو سے پیچھے ہٹے ہیں, بالکل ہٹے. یہ خود اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انہوں نے خود 2 قدم 4 قدم 6 قدم پیچھے لے لیے اس بیانیے سے جو انہوں نے شروع میں شروع کیا تھا اس سائفر کی بنیاد پر کہ یہ بیرونی سازش ہے, امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے. بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی امپورٹ نہیں ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی ہے. سو اس کا مطلب انہوں نے خود ہی اس چیز کو ختم کر دیا. اپنے بیان سے کیوں پیچھے ہٹے؟ وہ اس لیے ہٹے بیکاز ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا جو جھوٹ تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اس لیے پیچھے ہٹے. اب وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے عوض جو نقصان ہوا ہے وہ انکیلکولیبل ہے. تو اس نقصان کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ ہاں اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. فہد حسین صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ سر, ادھر ہی تو پھر ڈیبیٹ بنتی ہے کون سے لیڈر کے کون سے اقدام کا کتنا نقصان ہوا ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے نا. پھر ہم پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے. میں 9 مئی کو الگ رکھ رہی ہوں, وہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, وہ ہمارا پہلا پریسیڈنٹ ہے اس ملک میں جب ایک سیاسی جماعت ہی آپ کو متحرک دکھائی دیتی ہے اور اپنی ہی فوج اور اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوتا ہے. بٹ دیز آر آل ادر سیپریٹ کیسز. اس کے ڈیمیج کو منیمائز کیوں کر رہی ہے مہر؟ I don't understand. میں منیمائز نہیں کر رہی. اس ملک میں جب ایک ایشو آتا نا فہد صاحب, میں مسئلہ یہ جب ایک ایشو آتا نا کوئی اس کو میکسیمائز کرتا ہے, کوئی اس کو منیمائز کرتا ہے. دس از دا ریالٹی اگین آن پاکستانی پالیٹکس. مسئلہ یہ ہے کیا یہ ایشو ریزالو ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں ہر ایشو ریزالو ہونا چاہیے. ہوا کون سا ہے؟ سیاست کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایشوز. آج یہ ایشو استعمال ہو رہا ہے, پہلے ڈان لیکس ہو رہا تھا, اس سے پہلے میمو گیٹ ہو رہا تھا, اس سے پہلے پاکستان کے نیوکلیر ایسڈ بیچ دیے گئے تھے, اس سے پہلے کوئی سیکیورٹی رسک بن گیا تھا. یہ پاکستان وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو دی جاتی ہیں سیاسی فائدوں کے لیے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سارے سیاستدانوں کو کہ ہم کس لمٹ تک جانا چاہتے ہیں ان چیزوں میں. بہت بہت شکریہ. فہد حسین صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. کاشف عباسی صاحب آپ کا بھی کون سا ایشو میکسیمائز ہو, اپنی ترجیحات میں کس کی امپورٹنس کو منیمائز کیا جائے, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جس کی جیب میں سب سے بڑا اختیار ہے وہ ووٹ کا اختیار ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.